27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک جواب شکوہ جاری و ساری ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب، ظاہر جب ان سے سوال کیا گیا اپوزیشن والے کہ کافی تنقید کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے تو آئین کا یہ بگاڑ دیا، تو اس کا ان جو تارڑ صاحب کا جواب سنیے. اس کو اگر آپ ایک تفصیلی نظر سے دیکھیں تو اس میں کون سی عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب کے بار تو اور زیادہ اس کو واٹر ٹائٹ کر دیا گیا ہے. جو آئینی عدالت کا قیام ہوا ہے اس میں لکھ دیا گیا کہ پہلے چیف جسٹس کا تقرر سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز میں سے ہوگا. یہ آئین کے اندر لکھ دیا ترمیم میں. جس وقت یہ ترمیم ہونی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک دفعہ تحلیل ہو جائے گا، وہ مکمل ہوگا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور پیونی جج تو رہیں گے، لیکن جب نئی بننے والی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور پیونی جج کا تقرر ہو جائے گا، اس کے بعد دونوں چیف جسٹس صاحبان نے مل کے 5ویں جج کا متفقہ انتخاب کرنا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ دیگر کمیشن کے سامنے آئے گا. پہلی تقرری جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوگی. ظاہر ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا بیرسٹر علی ظفر صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی مختلف ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر جا کے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ نے تو سپریم کورٹ کو بالکل سیشنز کورٹ بنا دیا. کانسٹیٹیوشن کورٹ کی سب سے پہلی شک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے جج ہونے چاہیے اس میں، اور ججز کی ایج جو ہے وہ 68 کی ہے. یعنی کہ جو ججز ریٹائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے، ان کو لگایا جائے گا. اور لگائے گی کون؟ JCP. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پہلے ججز 7، 8، 6، 5 جتنے بھی لگیں گے وہ سارے کے سارے حکومت جو ہے اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرے گی. نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے، یہ کسی بھی پریسیڈنٹ جو سپریم کورٹ کا ہے، کہ سپریم کورٹ سے یہ ایک درجہ اوپر ہوگی، اس نے آئینی فیصلے کرنے ہیں، تو جتنے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے. حسن، آج ایک خبر چھپی ہے انصار عباسی صاحب کی، 27ویں ترمیم کے بعد یہ حکمت عملی 4 ہائی کورٹس ججز کے تبادلوں اور ایک کے استعفیٰ دینے کے حوالے سے امکان ہے. جسٹس امین الدین وفاقی آئینی کورٹ کے سربراہ ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جسٹس آنریبل جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. 2 بڑے اہم سوال ہیں. جوڈیشل کمیشن، ٹھیک بات کر رہے ہیں طاہر صاحب کہ فار دا ٹائم بھی وہ تحلیل ہو جائے گا، تو دوبارہ اس کو بنانے کے بعد یہ سارا پروسیس تعیناتیوں کا شروع کر لیتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اس کے لیے جج تو ہونا ضروری ہے جوڈیشل کمیشن میں. یعنی ایک جو ممبر ہونا ہے وہ آئینی عدالت کا سربراہ ہونا ہے یا سینئر پیونی جج بھی ہونا ہے، تو وہاں سے بھی تو اس میں رکین آنے ہیں نا. تو لہٰذا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو JCP کی جو تشکیل کے لیے آپ کو آئینی عدالت کا سربراہ ریکوائرڈ ہے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب ایک ہی جج آئے تھے ہائی کورٹ کے اندر، ہی واز دا فرسٹ اپوائنٹی، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے تھے. ان کی اپوائنٹمنٹ ہی ڈائریکٹ چیف جسٹس ہوئی تھی، بیکاز ہی از دا فرسٹ امنگ ایکولس. تو پہلا جج جب آنا ہے یا دوسرا جج آنا ہے تو وہ پہلے مطلب 4-5 اکٹھے کر رہے ہیں. اس کا تو بیسیکلی کل بھی میں بتایا تھا، وہ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی تعداد بھی آئیں گی، فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، اور اس کے اندر اس کے رولز کو بھی جو بنانے کا طریقہ کار بھی اس میں واضح ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ جب آئین ترمیم منظور ہو جائے گی اس کے بعد اس کو لایا جائے گا، کیونکہ ابھی لا نہیں سکتے جب تک وہ آئین کا حصہ نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اب کل اس کی منظوری ہو رہی ہے، میں تو یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا اس کے اوپر کہ اظہر فاروق صاحب نے بتایا نا، تو یہ تو انہوں نے محسن سپیڈ کو اور شہباز سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دی ہے آئین ترمیم کے جو منظور کرانے کے لیے لا منسٹر نے اور جو وزیر پارلیمانی. اچھا، مطلب ویسے زیادہ میں تو سنجیدہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہونا چاہیے. نیکسٹ ویک کے مارچ جمعہ تک اس نے ہونا تھا، تو وہ اتنا تیزی سے کر رہے ہیں. یہ میں کمنٹ کر رہا ہوں، مطلب میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دی ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری استثناء کے حوالے سے. اب پاکستان لیگ نون والے کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کو بھی آفر ہوئی تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے لے لی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی. رانا تنویر صاحب کیا ہمارے حوالے سے سنیں؟ جس نے بھی یہ ڈالا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا تاحیات والی تو بات سمجھ نہیں آئی. جب آپس میں نہ بھی ہو تو ان کو امیونٹی ملے کہ جو مرضی وہ کریں، یا خدا نخواستہ یا کوئی ایسی بات ہو تو ان کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی امینڈمنٹ تھی. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کا تو غلط میسج آتا ہے. رات بھی ٹی وی پہ کافی یہ تبصرے ہو رہے تھے، بلکہ بعض تو ہنس بھی رہے تھے. تو مطلب اس طرح کا تاحیات والی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
جو صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے تاحیات والی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیشین ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک آفس کا ڈیکورم ہے، ایز لانگ ایز یو آر ہولڈنگ دس پوزیشن آف ہیڈ آف دا فیڈریشن ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو آپ کے پاس اوپر کوئی اس طرح کا نہ کوئی مقدمہ بن سکتا نہ چلایا جا سکتا، لیکن ادروائز اگر آپ وہ تو امریکہ کے اندر بھی ہے، ونس یو آر آؤٹ آف آفس اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر ظاہر ہے یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار دیٹ۔ شویب صاحب کیا ہو گیا آپ کی پارٹی؟ وہ ایک لائٹر نوٹ پر خابر گومن صاحب، جی پلیز، جب الیکشن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی 8 فروری سے پہلے پچھلے سال، تو وہاں میں نے ایک اس کو موڈیفائی کر کے ایک لطیفہ پیش کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی خدمت کا کون سا پلان ہے جو آپ نے پاس کرانا ہے؟ باقی جو آپ مرضی کرتے رہے، میں اس میں بحث میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ If it can help people of Pakistan improve their lives, give them better lives, unemployment پر حملہ ہو، بے روزگاری ختم ہو، مہنگائی نیچے آئے، لا اینڈ آرڈر امپروو کرے، دہشت گردی کچلی جائے اور لوگوں کو رول آف لا ملے، آئین اور قانون کے اوپر ملک چلے، تو میں سلام کروں گا۔ ترمیم سے عام لوگوں کی زندگی کے اوپر کیا اس اثر ترمیم پڑے گا؟ سے ایک تو جو آئینی معاملات ہیں، یعنی ایون کے جو جس میں سلسلاتی چینی رائے کی ہیں availability ہے، وہ تو سارے معاملہ چلے جائے گا گندم کی آئین عدالت کو۔ availability ہے، یہ ایکچول قیمتوں کا معاملہ ہے، ایکچول جو عوام کی خدمت ہے وہ سپریم کورٹ کر سکے گی۔ عوام کے جو مسائل ہیں، چاہے جس بندے کی کل کائنات جو ہے وہ 5 مرلے ہے، وہ 5 مرلے کا ڈسپیوٹ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے، تو وہ فیصلے کریں گے۔ چلیں ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔